دیکھیے جہاں تک کہ یہ گفتگو آپ کی رہی قبل و کبا، دیکھیے جب آپ نے دلائل دیا ہے اور اطمینان بخش دلائل سے آپ ہمارے قلوب کو مطمئن کرتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا کرے. لیکن جب آپ دلائل و براہین اور اسناد صحیحہ بیان کریں تو رنجش کی کوئی وجہ نہیں ہے. لہذا اگر مطلب یہ کہ فحش باتوں کے علاوہ کچھ دلیلیں ہیں تو اس کے علاوہ کچھ دلیلیں ہیں تو بیان فرما دیجیے. دیکھیے حافظ صاحب، اول تو یہ کہ میں فحش بولنے والا انسان نہیں ہوں. چنانچہ حاضرین جلسہ گواہ ہے کہ میں ان راتوں میں مجھ کو خود فحش باتیں سننا پڑی، لیکن ان کا جواب بھی میں نے صرف دلیل و برہان سے دیا ہے. دوسرے دلائل اس کثرت سے ہے کہ اگر میں ان سب سے استدلال کرنا چاہوں تو ہماری نشست کا یہ مختصر وقت کافی نہیں ہے. جی لیکن چونکہ آپ نے حکم دیا ہے لہذا ان میں سے بعض کا خلاصہ پیش کرتا ہوں. جی بسم آپ اللہ. حضرات خود ہی انصاف سے فیصلہ فرمائیں جی اور اپنی جگہ پر رحم، عاطفت اور رقت قلب کا اندازہ کریں. نہیں قبلہ، اس کے لیے شرط ہماری جو شرط ہے کہ یہ کہ ہمارے ہی کتابوں سے آپ دلائل دیجیے گا. جی اسی سے آپ محسوس کر رہے ہوں گے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں جتنے دلائل دے رہا ہوں صرف نہ صرف آپ کی کتابوں سے بلکہ آپ کی معتبر ترین کتابوں سے اور آپ کے اکابر علماء نے جن روایتوں کو اسناد صحیح کے ساتھ لکھا بس میں وہی پیش کیے دے رہا ہوں. بسم اللہ. اب اس رخ سے آپ اس بحث کو دیکھیں کہ ابو بکر و عمر کے خلاف عثمان کا طرز عمل کیا ہے، آپ کو پورا سمجھ میں آئے گا. ایسا تو نہیں لگتا کہ ہمیں ان کے خلاف ہے. ہاں جی ہاں ہوتا ہے. دیکھیے کہ ہمارے اور آپ کے تمام مورخین مثلا ابن خلدون یا ابن قلقان یا عاصم کوفی کا اتفاق ہے سیاہ ستہ اور آپ کی معتبر کتابوں میں درج ہے. نیز مسعودی نے مروج الذہب کے جلد اول صفحہ 425 میں اور ابن ابی الحدیث نے شرح نہج البلاغہ کے اول میں اور آپ کے دوسرے علماء نے لکھا کہ عثمان ابن عفان جب عہد خلافت پر پہنچے اور سنت رسول اور سیرت شیخین کے خلاف عمل کرنے لگے، حالانکہ فریقین اور تمام مورخین متفق ہے کہ مجلس شورا میں عبد الرحمن ابن عوف نے ان سے کتاب خدا، سنت رسول اور طریقہ شیخین پر بیعت کی تھی. یہ شرط تھی کہ بنی امیہ کو دخیل نہ کریں گے اور نہ ان لوگوں پر مسلط کریں گے. لیکن جب معاملہ پختہ ہو گیا تو حضرت کی سیرت کے بالکل خلاف چلنے لگے، کھلم کھلا وعدے کے برعکس کیا. آپ خود جانتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کے حکم سے عہد و پیمان کو توڑنا گناہ کبیرہ ہے، اور آپ کے اکابر علماء اور مورخین کی صراحت و شہادت کی بنا پر خلیفہ عثمان نے عملاً نقض عہد کیا. سارے دور خلافت میں طریقہ شیخین یعنی ابو بکر عمر کے برخلاف عمل کرتے رہے، بنی امیہ کے لوگوں کو جان و مال اور عزت پر مسلط کیا، اور یہ پہلا بہت بڑا داغ تھا جس نے ان کے دامن کو آلودہ کیا. قبلہ و کعبہ، میں تو یقین ہی نہیں کر سکتا اور نہ مانوں گا اس بات کو کہ سنت رسول اور سیرت ابوبکر عمر مطلب یہ کہ ان کے خلاف تھی سنت رسول کے. تو دیکھیے کیسے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف عمل ہو. آپ کو دلائل دیجیے. دیکھیے حافظ صاحب، پہلا قدم جو سنت رسول اور طریقے شیخین کے برخلاف اٹھایا وہ جیسا کہ مورخین نے تفصیل سے لکھا اور مشہور و مقبول فریقین محدث و مورخ مسعودی نے مروج الذہب کے جلد اول صفحہ 433 میں مختصراً ذکر کیا. پتھر کا ایک نقش و نگار والا مکان تعمیر کرا جن میں ساگوان اور سروں کے دروازے لگائے، کثیر مال و دولت جمع کیا. اس کے علاوہ جب تک زندہ رہے بنی امیہ وغیرہ پر بیجا بخشش و انعام کی بارش کرتے رہے. مثلاً بلاد آرمینا کا خمس ان کے زمانے میں فتح ہوا تو بغیر کسی شرعی جواز کے مروان ملعون کو بخش دیا. نیز بیت المال سے 1 لاکھ درہم دیے. دیکھیں 4 لاکھ درہم عبداللہ ابن خالد کو 1 لاکھ اور 1 لاکھ ملعون ترید کو اور حکم ابن ابی العاص کو اور 2 لاکھ درہم ابو سفیان کو بیت المال سے عنایت کیے، جیسا کہ ابن ابی الحدیث نے شرح نہج البلاغہ کی جلد 68 پر لکھا. اور جو
جس روز وہ قتل کیے گئے ان کے ذاتی خزانچی کی تحویل میں 1,50,000 دینار اور 2 کروڑ درہم نقد موجود تھے، علاوہ ان کو اس جائیداد کی جو دارالقرا اور حنین میں تھی، جس میں 1,00,000 دینار اور صحراؤں کے اندر بے شمار گائیں، بھیڑیاں اور اونٹ تھے۔ جی اور ان کے اسی عمل کا نتیجہ تھا کہ بنی امیہ وغیرہ کے تمام بڑے لوگوں نے جن کو برسر اقتدار خود لائے تھے ان سے زیادہ دولت جمع کی اور لوگوں کے اموال کو لوٹنے میں مشغول ہوئے، کیونکہ مشہور ہے کہ اگر باغ رعیت ملک خود رے سے برآورند غلامان درغزیب ہے، اس روز میں اس طرح کے افعال و کثیر دولت کی فراہمی اور علاوہ اس کے کہ اس زمانے کے محتاج و تہی دست لوگوں کے مقابلے میں خلیفہ رسول کے لیے عقلی و نقلی حیثیت سے بہت بری بات تھی۔ ان کے رفقا ابو بکر عمر کے رویہ اور طریقے کے برخلاف تھے، جبکہ وہ شورا کے روز عہد و پیمان کر چکے تھے کہ ان دونوں کے قدم بقدم چلیں گے۔ تو مسعودی مرحج الذہب کے جلد اول حالات عثمان میں لکھتے ہیں کہ خلیفہ عمر اپنے بیٹے عبداللہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے آ جانے لگے تو رستے کا خرچ 16 دینار ہوا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ ہم نے اپنے اخراجات میں اسراف کیا، اب آپ حضرات خلیفہ عمر کے طریقہ زندگی اور عثمان کی فضول خرچیوں اور زیادتیوں کے درمیان موازنہ کیجیے تو تصدیق کیجیے گا کہ عثمان کا طریقہ کار عہد و میثاق کے بالکل برعکس تھا۔ دوسری یہ کہ بنی امیہ کے فاسق و فاضل لوگوں کو جاؤ منصب دے دے کے لوگوں کے جان و مال و آبرو پر مسلط کیا، چنانچہ بلاد مسلمین میں بنی امیہ کی حکومتوں سے ایک ابتری پھیل گئی اور رسول خدا و شیخین ابوبکر عمر کے خلاف مرضی اشخاص کو عہدوں پر معین کیا، جیسے اپنے ملعون چچا حکم ابن ابی العاص اور بیٹے مروان ابن الحکم کو، جن کے لیے تاریخ گواہ ہے کہ یہ دونوں رسول اللہ کے راندائے درگاہ یعنی دھتکارے ہوئے شہر بدر کیے ہوئے تھے۔ خود رسول نے انہیں مدینے سے نکلوا دیا تھا، تو حضرت کے ارشاد سے مردود و ملعون تھے۔ خصوصیت سے ان لوگوں کے مردود و ملعون ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے قبلہ؟ حافظ صاحب، لغت کی دلیلیں 2 قسم کی ہے۔ جی، ایک عمومی حیثیت رکھتی ہے جس میں خدا و رسول نے بنی امیہ کو صریحاً شجرہ ملعونہ فرمایا، جی، جو سورہ بنی اسرائیل آیت نشان 6 میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جو بنی اسرائیل آیت نشان 60 میں ارشاد ہوا ہے۔ اور لغت اور قرآن وَشَجَرَةً مَلْعُونَةً وَشَجَرَةً الْمَلْعُونَةَ فی القرآن، یعنی قرآن میں لعنت کیا ہوا درخت۔ قبلہ و کعبہ، خصوصیت سے ان لوگوں کے مردود و ملعون ہونے پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے قبلہ؟ دلیل عنایت کریں اب انہیں نوازشوں کی۔ حافظ صاحب، لغت کی دلیلیں 2 قسم کی ہے۔ جی، ایک عمومی حیثیت رکھتی ہے جی، جس میں خدا تعالیٰ نے بنی امیہ کو صریحاً شجرہ ملعونہ فرمایا۔ کیا خدا نے یہ فرمایا؟ کوئی قرآن کی آیت ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نشان 60 میں آپ ملاحظہ کریں، جس میں قرآن نے بنی امیہ کو شجرہ ملعونہ کہا، یعنی لعنت کیا ہوا درخت۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی، ابن جریر طبری، قرطبی، نیشاپوری، سیوطی، شوکانی، ابی قاتم اور خطیب بغدادی ابن مردویہ، حاکم مقرزی، بیہقی، آپ کے تمام مفسرین علماء نے اس آیت مذمت کے ذیل میں ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ قرآن میں شجرہ ملعونہ مراد بنی امیہ تھے، کیونکہ رسول اکرم نے ان لوگوں کو خواب میں دیکھا جی، کہ بندروں کی شکل میں محراب و منبر کو اپنی اچھل کود کا تختہ مشق بنائے ہوئے تھے۔ بیدار ہونے کے بعد جبرائیل یہ آیت لے کے نازل ہوئے، خبر دی کہ یہ بندر بنی امیہ ہے، آپ کے بعد خلافت غصب کریں گے اور آپ کے محراب و منبر 1000 مہینے تک آپ کے تصرف میں رہیں گے۔ کوئی اور دلیل ہے اس سلسلے میں؟ جی،
امام فخر الدین رازی ابن عباس سے نقل کرتے ہیں جی کہ تمام بنی امیہ میں رسول حکم ابن ابی العاص کا نام خاص طور سے لیتے تھے. بس بحکم قرآن مجید حکم ابن العاص ملعون اس لیے کہ شجرہ ملعونہ میں سے ہے. پیغمبر بالخصوص اس کا نام لعنت کے ساتھ زبان پر جاری فرماتے تھے. اور فریقین شیعہ سنی کے معتبر راویوں میں ان لوگوں کے مردود و ملعون ہونے پر کثرت سے حدیثیں موجود ہے، لیکن چونکہ میں نے پہلی شب میں طے کر لیا ہے کہ احادیث شیعہ سے استدلال نہ کریں گے. جی بہتر یہی ہوگا قبلہ کہ آپ ہماری ہی کتابوں سے دلائل دیں. جی تو جس قدر آپ کے علماء نے لکھا ہے جی میرے پیش نظر ہے اسی میں بعض اقوال عرض کرتا ہوں تاکہ حقیقت ظاہر ہو جائے. ہاں بسم اللہ. پہلے آپ دیکھیں حاکم نشاپوری، یہ ایک معتبر ترین عالم دین ہے آپ کے. جی ہاں ان کی کتاب مستدرک جلد 4 صفحہ 487. اچھا. اور اسی طرح ابن حجر مکی سوائق محرکہ میں حاکم ہی سے نقل کرتے ہیں. جی یہ صحیح حدیث رسول خدا سے منقول ہے اور اس کو سب نے اسناد صحیح کے ساتھ لکھا کہ میرے اہل بیت ان قریب میری امت کے ہاتھوں قتل اور پراگندگی میں مبتلا ہوں گے، اور حقیقت بنی امیہ، بنی مغیرہ اور بنی مخزوم ہماری عداوت میں سب سے زیادہ سخت ہے. مروان ابن حکم اس زمانے میں بچہ تھا تو حضرت نے فرمایا کہ چپکلی کا بچہ چپکلی اور ملون کا پسر ملون ہوتا ہے. ابن حجر نے ایک حدیث کے فاصلے پر عمر ابن مرتع جہدی سے اور حلبی نے سیرت حلبیہ کے جلد اول صفحہ 337، اسی طرح امام بلازری نے اپنی کتاب الانصاب والاشراف جلد 5 صفحہ 126 میں، اور اسی طرح حاکم نے مستدرک کے جلد 4 میں، اور علامہ دمیری نے حیات الحیوان جلد 2 صفحہ 291 میں، اور ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں، اور امام الحرم نے ذخائر العقبہ میں، اور دوسروں نے بھی عمر ابن مروہ سے نقل کیا ہے کہ حکم ابن عاص نے خدمت رسول میں آنے کی اجازت چاہی. حضرت نے اس کی آواز پہچانی تو فرمایا کہ اس کو اجازت دے دو، اس پر اور اس کے صلب سے پیدا ہونے والی اولاد پر خدا کی لعنت ہو، علاوہ ان کے جو ان سے مومن ہو وہ بہت کم ہوں گے. جی اسی طرح امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں آئے شجر ملعونہ اور اس کے مفہوم کی فعل میں ام المومنین عائشہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ عائشہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے مروان سے کہا تھا کہ یعنی خدا نے تیرے باپ پر لعنت فرمائی، درحالی کہ اس کے سلب میں تو موجود تھا، لہذا تو بھی اس کا جز ہے جی جس پر خدا نے لعنت کی ہے. علامہ مسعودی مرج الذہب جلد اول صفحہ 435 میں کہتے ہیں کہ مروان ابن الحکم رسول اللہ کا ترید اور راندہ درگاہ تھا جو مدینے سے شہر بدر کر دیا گیا تھا. خلافت ابو بکر و عمر کے زمانے اس کو مدینے میں آنے کی اجازت نہیں ملی، لیکن جب عثمان خلیفہ ہوئے تو رسول اکرم اور ابو بکر و عمر کی سیرت و عمل کے خلاف اس کو آنے کی اجازت دی گئی، اور نہ صرف اجازت دی بلکہ اسے عہدہ بھی دے دیا. نواب صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ قبلہ صاحب، حکم ابن ابی العاص کون تھا قبلہ، اور کس وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دھتکار دیا تھا؟ کیا وجہ تھی قبلہ؟ نواب صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. یہ تاریخ کی روشنی میں اس کا جواب سنیں. جی حکم ابن ابی العاص خلیفہ عثمان کا چچا تھا. اچھا. جیسا کہ طبری اور ابن اسیر جزری اور بلازری نے انصاب جلد 5 میں لکھا، زمانہ جاہلیت میں یہ رسول اللہ کا ہمسایہ تھا. اچھا. حضرت کو بہت اذیت پہنچاتا تھا. جی. خصوصاً بعثت کے بعد یہ فتح مکہ کے مدینے میں آیا اور ظاہری اسلام قبول کیا، لیکن برابر لوگوں میں حضرت کی توہین کرتا رہا. اچھا. جس وقت حضرت چلتے تھے تو یہ پیچھے آ کر آنکھ، سر، منہ اور ہاتھوں سے طرح طرح کی شکلیں بنا کر نقلیں اتار کر حضرت کو ایذا پہنچاتا. کیا کہہ رہے ہیں قبلہ؟ جی یہ تاریخی حقیقت ہے. اچھا. یہاں یہاں تک کہ نماز میں تاخیر کے ساتھ انگلی سے حضرت کی طرف اشارہ کرتا تھا. چنانچہ حضرت کی نفرین سے مستعمل اسی طرح تشبیہ کی حالت میں قائم رہا.
جی اس کے علاوہ فائر العقل اور نیم مجنون بھی ہو گیا تھا۔ ایک روز حضرت کے گھر پر گیا، آپ حجرے سے باہر تشریف لائے، فرمایا کوئی شخص کی طرف سے سفارش نہ کرے، اب اس کو اور اس کے بیٹوں مروان وغیرہ کو مدینے سے نکل جانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت نے حکم سے فوراً مسلمانوں نے اس کو طائف کی طرف نکال دیا۔ ابو بکر و عمر کے زمانے میں عثمان نے سفارش کے حکم میرا چچا ہے، لہذا آپ اجازت دیجیے کہ مدینہ واپس آ جائے، لیکن دونوں صاحبان نے منظور نہیں کیا، کہا کہ وہ رسول اللہ کا نکالا ہوا اور شہر بدر کیا ہوا ہے، ہم اس کو واپس نہیں بلا سکتے۔ جب عثمان خود منصب خلافت پر پہنچے تو ان لوگوں کو واپس بلایا۔ ہرچند مسلمانوں اور اصحاب رسول نے اعتراض کیا، لیکن انہوں نے کوئی اعتنا نہیں کی، بلکہ ان پر انعام و اکرام کی بارش کی اور مروان کو اپنا پیشکار اور دربار خلافت کا افسر بنایا۔ تمام اشرار بنی امیہ کو اپنے گرد جمع کیا، ان کو بڑے بڑے منصب نمایاں عہدے سپرد کیے، یہاں تک کہ خلیفہ دوم کی پیشن گوئی کے مطابق وہی لوگ ان کی بدبختی کا سبب بنے۔ اور سنیے بنی امیہ کے کہ ولید فاسق نے دیکھیے قبلہ، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرے بھی کئی شیعہ دوست احباب ہیں، انہوں نے آپس میں جب مجھ سے ملاقات کی ہے تو مطلب یہ کہ انہوں نے کہا کہ جناب ولید نشے کی حالت میں نماز پڑھتے، تو میں نے انکار کیا۔ اور کیا کہیں گے اس سلسلے میں، آپ کی ایسی کوئی بات ہے؟ جی ہاں، یہ بھی اس کے لیے بھی روایتیں موجود ہے اور جی معتبر ترین روایتیں ہیں، تاریخ گواہ میں جملہ ان کے ولید ابن عقبہ ابن ابی البسیط بھی تھا، جن کو کوفے کی ولایت و امارت پر بھیجا اچھا تیسرے خلیفہ نے۔ اور ولید وہ شخص ہے کہ بنا پر روایت مسعودی مروج الذہب جلد اول اور ذیل حالات عثمان اور پیغمبر نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ انہو من اہل النار، یعنی وہ حقیقتاً اہل جہنم میں سے ہیں۔ اچھا، وہ فسق و فجور میں انتہائی بے باک تھا، چنانچہ مسعودی مروج الذہب میں اور ابو فدا اپنی تاریخ میں اور اسی طرح سیوطی تاریخ الخلفاء میں اور ابو الفرج اصفہانی جلد چہارم میں اپنی تاریخ کے اور امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں، ابن جریر طبری اپنی تاریخ کے جلد پنجم صفحہ 60 میں اور بہقی سنون میں جلد ششم میں سنون کی صفحہ 318 پر دیکھیں۔ اسی طرح ابن اسیر کامل جلد 7 صفحہ 42 میں اور یعقوبی اپنی تاریخ جلد دوم صفحہ 142 میں اور ابن اسیر جزری عزد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد پنجم صفحہ 91 میں اور دوسرے لوگوں کو لکھنے میں کہ امارت کوفہ کے زمانے میں ایک مرتبہ رات بھر محفل عیش و عشرت گرم رہی۔ صبح کو جب مؤذن کی آواز آئی تو نشے کی حالت میں مسجد پہنچ گیا، لوگوں کو صبح کی نماز 4 رکعت پڑھائی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ 4 رکعت نماز پڑھا دی؟ لوگوں کو خواہش ہو تو اور پڑھا دوں۔ اچھا، ان میں بعض نے یہ لکھا ہے جی کہ محراب کے اندر قے کر دی، جس سے تمام لوگ پریشان ہوئے اور عثمان کے پاس شکایت لے کے گئے۔ من جملہ کہ ان کے مشہور و معروف آدمی معاویہ بھی تھا، اس کو شام کا گورنر بنایا اور ولید کے بعد سعید ابن عاص کو کوفے بھیجا، اور ان دونوں کے حرکات سے تمام بلاد مسلمین میں فساد بڑھ گئے۔ فریادیں بلند ہوئی، جو شخص جہاں سے آیا ایک فریادی تحریر ساتھ لایا، لیکن اس کو دربار خلافت سے دھتکار دیا گیا۔ دیکھیے آپ نے جو دلائل دیے ہیں ہم نے اس کو نقل کیا اور ہم اس کو دیکھیں گے، تحقیق کریں گے، جانچیں گے اور نتیجے پہ پہنچیں گے۔ دیکھیے ایک اور بات آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر دی ہے کہ ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ کا یہاں ایک غلط فہمی ہے، اور ان تمام غلط فہمی میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ حضرت عثمان کی غلط کاریاں ان کے قتل کی باعث ہوئی، تو مجھے نہیں مانتے کہ اس سلسلے میں یہ ایسی کچھ بات ہے، لیکن اگر آپ کہیں گے تو کچھ دلائل دیں تو اس پہ غور کیا جائے۔ جی ہاں، آپ کی معتبر کتابوں میں یہ بات آئی ہے جی، اور اس رخ سے آپ اس کو سمجھے کہ جب رسول خدا کی سنت اور سیرت حتیٰ کہ ابوبکر عمر کے طور طریقے کے برخلاف ان کی چال چلن مشہور ہوئے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے خون میں جوش پیدا ہوا، تحت محاذ قائم کیا گیا جو ہونا تھا۔ اپنے قتل بدنصیبی کے ذمہ دار خود تھے،
کیونکہ انہوں نے اپنے کاموں پر نظر ثانی نہیں کی۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرے اور اپنے حاشیہ نشین بنی امیہ کی چپڑی چپڑی باتوں میں بھولے رہے، یہاں تک کہ ان کی محبت میں اپنی جان سے ہاتھ دھوئے۔ اچھا، جیسا کہ خلیفہ عمر نے ان کی پیشین گوئی کر دی تھی، اس لیے کہ وہ عثمان کی خصلتوں سے واقف تھے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ جلد 7 صفحہ 182 صفحہ 106 میں ابن عباس سے عمر کی گفتگو نقل کی ہے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ خلیفہ عمر نے 6 نفر اصحاب شورا میں، یعنی 6 آدمی اصحاب شورا میں سے ہر ایک کے رائے میں کچھ نہ کچھ کہا اور کسی نہ کسی عیب کو گرفت کی۔ جب عثمان کا نام آیا تو کہا، یعنی 3 مرتبہ آنکھ کھینچنے کے بعد کہا کہ اگر زمام حکومت عثمان کے ہاتھوں میں پہنچے گی تو وہ بڑے بڑے عہدے دے کر بنی امیہ کو لوگوں کی گردنوں پر سوار کر دیں گے، پھر یقیناً عرب ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے اور ان کو قتل کر دیں گے۔ کوئی اور حوالہ ابن حدیث سے دیں گے آپ شرح نہج البلاغہ سے؟ ہاں، یہ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کے صفحہ 66 پر یہ روایت ہے۔ جی، اسی طرح آپ کے دوسرے اکابر علماء نے بھی اس روایت کو لکھا ہے اور اسی موضوع پر کئی ایک احادیث پیش کیے، جس میں یہ حدیث اور خصوصیت سے ابن جریر نے اپنی تاریخ میں اس کو لکھا۔ جی، تاریخ طبری میں، یعنی پیغمبر نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنے گدھے پر سوار آ رہا ہے، جی، معاویہ اس کو آگے سے کھینچ رہا ہے اور اس کا دوسرا بیٹا یزید پیچھے ہے، ہنکار رہا ہے۔ تو فرمایا کہ سوار، کھینچنے والا اور ہنکارنے والا تینوں پر، سوار پر، کھینچنے والے پر اور ہنکارنے والے پر، تینوں پر خدا کی لعنت ہے۔ یعنی خود پیغمبر اکرم نے یزید پر لعنت بھیجی۔ پیغمبر اکرم نے یزید پہ لعنت بھیجی؟ جی ہاں، خود پیغمبر اکرم نے یزید پر لعنت بھیجی، اور جیسا کہ میں نے ابھی اس کے حوالے پیش کیے۔ اس کے بعد فیصلہ کیجیے کہ خلیفہ عثمان نے پیغمبر کے ملعون اور راندہ درگاہ اشخاص کو کس لیے عزت و احترام کے ساتھ اپنے آغوش میں، محبت میں لیا، بلکہ ان کو امارت و حکومت بعد بھی عطا کی تاکہ وہ دین اسلام کے اندر انقلاب برپا کریں۔ خلیفہ کے ان افعال و بے فکری پر جی صرف ہم ہی تعجب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ طبری، عاصم کوفی جیسے آپ کے بڑے بڑے علماء نے بھی حیرت کا اظہار کیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اپنی تاریخوں میں درج کیا۔ جی جی، جس وقت ابو سفیان نے خلافت عثمان کے شروع میں سر دربار اسلام اور نزول وحی جبرائیل کا انکار کیا تو خلیفہ نے اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ فقط معمولی سی ناراضگی پر بات ختم کی، حالانکہ تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ ایسا ملعون واجب القتل ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے، یہ لوگوں میں غم و غصہ پھیلتا ہے، قتل عثمان تک اس کا منجر ہوا۔ کچھ اس سلسلے میں عرض کریں جو ہمارے کتاب اور حدیث میں درج ہے، اور آپ کی بھی کچھ کتابوں کے حوالے تھے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ہماری کتابیں، آپ کی کتابوں سے بھی حوالے میں نے ابتدا میں یہ طے کیا ہے جی کہ صرف آپ کی کتابوں کا حوالہ دوں، یعنی جو کچھ عرض کیا جا چکا ہے، اس کے علاوہ نہج البلاغہ کے خطبے 163 میں جی اسی طرح روایت موجود ہے جو میں نے حوالے پیش کیا۔ اور خصوصیت سے آپ کے عالم دین ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ صفحہ 482 میں خطبے کی شرح کرتے ہوئے اور طبری کی تاریخ طبری سے نقل کی، رسول اکرم کے بعض اصحاب نے مختلف صوبوں میں خطوط لکھ کر مدینے کے اندر عثمان کی سرپرستی میں بنی امیہ کے ظلم و جور کے خلاف دعوت جہاد دی، اور 34 ہجری میں عثمان کے عالموں سے ناراض لوگوں کی ایک بڑی جماعت مدینہ پہنچ کر خدمت امیر المومنین میں حاضر ہوئی۔ اچھا، اور حضرت کو درمیان ڈالا۔ جی آپ خلیفہ کے پاس تشریف لے گئے، جہاں تک کہ ممکن تھا ان کو نصیحت کی، اموال کے تبادلے اور طرز عمل پر نظر ثانی کرے۔ ان کو حالات کے نتائج سے آگاہ کیا گیا اور سمجھا کہ جان جوکھوں کا معاملہ ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ یعنی میں تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں کہ اس امت کے مقتول پیشوا نہ بنو، کیونکہ اس سے قبل کہا جا چکا ہے کہ اس امت میں ایک ایسا پیشوا قتل کیا جائے گا جس کے مارے جانے سے روز قیامت تک قتل و خون و ریزی کا دروازہ کھل جائے گا۔ جی قبلہ کے مروان اور معی مصاحبین کو ان کی سچی نصیحتوں کا کیا اثر ہوا یا ہونے دیا؟ چنانچہ حضرت کی واپسی کے بعد
عثمان نے حکم دیا کہ لوگ مسجد میں جمع ہو، پھر ممبر پر جا کر بجائے اس کی شکایت کرنے والوں کی تالیف قلوب اور دل دہی کرے اور کہیں کہ متعین عمال اس وقت معزول کیے گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کہہ کے رنجیدہ دلوں کو صدمہ پہنچا اور انجام خلیفہ عمر کی پیشین گوئی تک پہنچا، یعنی عثمان ناراض جماعت کے ہاتھوں مارے گئے۔ بس قتل عثمان کا سبب ان کی نادانیاں تھی کہ بزرگوں کی نصیحتوں پر کان نہیں دھرے، حتیٰ کہ اپنے پاداش عمل کو پہنچے، برخلاف ابوبکر و عمر کے وہ امیر المومنین کے نصائح کو سن کر اثر لیتے تھے، قدر دانی کر کے پورا فائدہ اٹھاتے تھے۔ سوال آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اصحاب رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم پر مطلب یہ کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی زد و کوب کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ جی چند اصحاب رسول جو ناصح و خیر خواہ ہیں، جی ان کے غلط رویے پر معترض تھے، ان کے حکم سے اس قدر مارے پیٹے گئے کہ اکثر نہیں چوٹوں کے اثر سے مر گئے، اور جو زندہ رہے وہ علیل و ناتوان ہو گئے۔ اچھا، یہ اصحاب رسول کا انجام انہوں نے کیا۔ جی 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 یہ کہ خلیفہ عثمان کو یہ لوگ سمجھاتے تھے جی آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، اس کے جواب میں یہ دربار میں ان پر زود کوب کیا کروایا کرتے تھے۔ جی جی من جملہ ان کے عبداللہ ابن مسعود جو حافظ و قاری ہے، محافظ بیت المال، کاتب قرآن، رسول اللہ کے خاص صحابی تھے، یہاں تک کہ ابو بکر و عمر کے نزدیک بھی قابل احترام اور مشیر کار تھے۔ خصوصیت سے ابن خالدون نے اپنی تاریخ میں لکھا کہ خلیفہ ثانی عمر اپنے زمانے خلافت میں کوشش کرتے تھے کہ عبداللہ سے جدا نہ ہو، یہ کہ یہ قرآن اور احکام دین سے پوری طرح واقفیت رکھتے تھے۔ رسول اللہ نے ان کی بہت تعریف فرمائی، چنانچہ ابن ابی حدید نے اور دوسروں نے بھی اس کا ذکر کیا، تو ابن مسعود کی زود اور کوب بھی کی گئی۔ آپ کے علماء و مورخین نے بالعموم لکھا جب عثمان نے قرآن جمع کرنا چاہا، جی 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 کاتبوں سے تمام نسخے حاصل کیے، جی من جملہ ان کے عبداللہ ابن مسعود سے بھی جو کاتبین وحی میں سے تھے، رسول اللہ کے متحد علیہ تھے، ان کا قرآن طلب کیا لیکن انہوں نے نہیں دیا۔ عثمان خود ان کے گھر پر گئے اور زبردستی ان سے قرآن وصول کیا۔ جس وقت عبداللہ نے سنا کہ دوسرے قرآن کی طرح ان کا قرآن بھی جلا دیا گیا تو ان کو بہت صدمہ ہوا۔ اچھا، چنانچہ مجالس و محافل میں جو حدیثیں ان کو درج عثمان میں بیان کرتے ہیں، اصلیت سے پردے اٹھاتے ہیں، ارشادات سے لوگوں کو حقائق سمجھاتے تھے۔ جب یہ قبر عثمان کو پہنچی تو ان کے حکم سے غلاموں نے جا کر عبداللہ کو اس قدر مارا اور ضربات کی شدت ان کے دانتوں پر دانت ٹوٹ گئے اور وہ بستر سے گر گئے، یہاں تک کہ 3 دن کے بعد دنیا سے چل بسے۔ چنانچہ ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں مطبع مصر جلد اول صفحہ 66 میں لکھتے ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ جو کتاب کا حوالہ دیا گیا؟ اہم روایت پیش کی جا رہی ہے۔ جی جی، کیا روایت ہے؟ عبداللہ کی عیادت کو گئے عثمان اور دونوں میں کافی بات چیت ہوئی، تاہیں کہ عثمان نے کہا کہ اے عبد الرحمن، یہ کنیت عبداللہ ابن مسعود کی تھی، میرے لیے استغفار کرو۔ عبداللہ نے کہا کہ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ تم سے میرا حق وصول کرے، یعنی میں ہرگز تم سے راضی نہ ہوں گا۔ اور نیز نقل کیا کہ جس وقت ابو ذر کو ربدہ کی طرف جلا وطن کیا گیا تو ان کی مشائیت کے جرم میں عبداللہ کے جسم پر 40 تازیانے لگائے، یعنی جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا تو اب جناب ابو ذر کی عبداللہ ابن مسعود نے تائید کی۔ اچھا اچھا اچھا، تائید کی سزا کے طور پر 40 ضربیں لگائی گئیں۔ اچھا، لہذا عبداللہ نے عمار یاسر کو وصیت کی کہ عثمان کو میرے جنازے پر نماز پڑھنے نہ دینا۔ عمار نے بھی اس کو منظور کیا اور عبداللہ کی وفات کے بعد اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ ان کے جنازے پر نماز پڑھ کے دفن کیا۔ تو جس وقت عثمان کو اس کی اطلاع ہوئی تو عبداللہ کی قبر پر آئے اور عمار سے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ان کی وصیت سے مجبور تھا۔ عمار کا یہی عمل اس کینے کا سبب ہوا جو بات کو ان کے ساتھ بڑھتا گیا۔
واقعتاً خلیفہ عثمان کے حرکات جیسے کہ آپ کے اکابر علماء و مورخین نے لکھا حیرت انگیز ہے، خصوصاً وہ جو رسول اللہ کے خاص اور پاک باز اصحاب کے ساتھ عمل میں لاتے تھے، کیونکہ ابوبکر عمر نے بھی ہرگز ایسے کام نہیں کیے، بلکہ عثمان کے طریقے کے خلاف اصحاب رسول کا پورا احترام کیا۔ جی قبلہ، میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا احترام کرتے ہیں اور نگاہ عزت و احترام سے ہم ان صحابہ کو یاد کرتے ہیں جو کہ حق ہے۔ اب دیکھیے، ان صحابہ میں ایک صحابی حضرت عمار یاسر، دیکھیے آپ کی کتابوں میں بھی کچھ ایسے دلائل ملتے، لیکن آپ شیعوں میں کچھ عقائد ایسے ہیں کہ حضرت عمار کے متعلق یہ سوچا جاتا ہے بالکل کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم سے حضرت عمار کو زد و کوب ہوا، اور میں نہیں مانتا کہ اس سلسلے میں ایسا ہوا ہو۔ تو کیا دیکھیے، آپ بتائیں، کچھ ذرائع دیں اس سلسلے میں گفتگو ہو۔ عثمان کے جو اعمال اور ان کی رحم دلی پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے پیغمبر کے خاص صحابی جناب عمار یاسر کی جی بے شک، بالکل توہین اور زود کوب بھی ہے۔ چنانچہ فریقین کے علماء و مورخین نے لکھا کہ جب بلاد اسلام میں اعمال بنی امیہ کا ظلم و تعدی بہت بڑھ گیا تو اصحاب رسول نے جمع ہو کر عثمان کو ایک خط لکھا جس میں ان کے مظالم یاد دلائے اور نصیحتیں گوش گزار کی۔ اگر آپ ظالم اموی امال کے رویے کی پیروی اور حمایت کرتے رہیں گے نیز اپنے مصاحبین کے طور طریقے پر نظر ثانی کیجیے گا۔ اس سے جو کچھ آپ اسلام کو نقصان پہنچا ہے اس سے زیادہ خود آپ کو اس کے نتائج اور خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے بعد مشورہ کیا کہ یہ خط کون لے جائے۔ بالآخر پایا کہ عمار کا لے جانا مناسب ہے۔ اس لیے ان کے فضل و تقوی اور عظمت کے خود عثمان بھی قائل تھے، اور ان کو بارہا یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایمان عمار کے خون اور گوشت میں پیوست ہے۔ نیز حضرت سے یہ بھی نقل کرتے ہیں کہ فرمایا کہ بہشت 3 اشخاص کی مشتاق ہے۔ جنت 3 اشخاص کی مشتاق ہے۔ ایک علی ابن ابی طالب، ایک سلمان فارسی، اور ایک عمار ابن یاسر۔ اچھا لہذا اصحاب کی درخواست میں جناب عمار وہ کاغذ لے کر عثمان کے گھر گئے۔ عثمان گھر سے نکل رہے تھے، دروازے پہ عمار کو دیکھا تو پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہا میرا کوئی ذاتی کام نہیں بلکہ اصحاب رسول کی ایک جماعت نے اس خط میں آپ کی نیکی اور خیر خواہی کی کچھ باتیں درج کی اور میرے ذریعے بھیجا، لہذا اس کو پڑھ کر جواب دیجیے۔ انہوں نے خط لیا اور جو ہی چند سطریں پڑھی بفر گئے اور لال پیلے ہو کے خط کو زمین پر پھینک دیا۔ جناب عمار سے فرمایا آپ نے اچھا نہیں کیا، اصحاب رسول کے خط کا احترام کرنا چاہیے، اس کو زمین پر کیوں پٹک دیا؟ تو باقاعدہ پڑھتے جواب دیتے۔ انہوں نے انتہائی غصے کے ساتھ کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو۔ اس کے بعد اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ جناب عمار کو سختی سے مارا جائے اور پیٹا جائے۔ ان کو زمین پر گرا دیا گیا اور مسلسل ان کے حکام عثمان کے حکم سے ان کی زود و کوب کرتے رہے۔ ان کے اعزا آ کر ان کو ام المومنین ام سلمہ کے گھر اٹھا لے گئے، جہاں یہ ظہر کے وقت سے لے کر آدھی رات تک بے ہوش پڑے رہے، یہاں تک 4 نمازوں کا وقت گزر گیا۔ جب ہوش میں آئے تو ان کی قضا پڑی۔ آپ کی معتبر کتابوں میں ان قصوں کی پوری تفصیل موجود ہے۔ ابن مسعودی نے مروج الذہب کے جلد اول صفحہ 437 میں متان عثمان کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ قبیلہ وزیل اور بنی محزوم کا عثمان سے برگشتہ ہونا عبداللہ ابن مسعود اور عمار یاسر کے ساتھ ان کے سخت برتاؤ اور مار پیٹ کی وجہ سے۔ اب فیصلہ آپ حضرات کے انصاف پر چھوڑتا ہوں تاکہ ان کی دقت قلب اور رحم دلی کی جانچ کر لیں۔ جہاں تک کہ آپ دلائل دے رہے ہیں اور مستند دلائل سے آپ ہمارے قلوب منور کر رہے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ جو ہماری کتابوں میں جن کا نام جندم بن جنادہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے نام سے معروف ہے، ان کی ایذا و جلا وطنی اور صحرائے روضہ میں ان کی وفات
اور ان کی حیات کے متعلق کچھ کلارز کریں تاکہ نوازش ہو. دیکھیں، محبوب صحابی جندب ابن جنادہ جی ابو ذر غفاری کے ساتھ، جو صحابہ میں اسلام کے دوسرے بڑے عالم، جی ان کا طرز عمل ہر آزاد منش انسان کو متاثر کرتا ہے. فریقین کے تمام ارباب حدیث جی جی اور بڑے بڑے مورخین کو اعتراف ہے کہ یہ 90 سال کے مرد بزرگ کس قدر ذلت و اذیت کے ساتھ شام کو وہاں سے مدینہ اور مدینے سے اپنی لڑکی کے ہمراہ بے کجاوا اونٹ پر اللہ اکبر ربضہ کے بے آب و گیا صحرا کی طرف سے لے گئے، جی یہاں تک کہ اسی بیابان میں ابو ذر کی وفات ہوئی اور ان کی یتیم بچی اس خوفناک وادی میں بے سرپرست اور تنہا رہی. آپ کے بڑے بڑے علاوہ مورخین جیسے ابن سعد نے طبقات ابن سعد جلد 4 صفحہ 198 میں، اور اسی طرح بخاری نے اپنی صحیح میں بھی کتاب الزکوٰۃ میں یہ روایت لکھی، اور اسی طرح یعقوبی نے اپنی تاریخ کے جلد 2 صفحہ 148 میں، اور 4 صدی کے مشہور و معروف محدث مورخ علامہ مسعودی نے مروج الذہب میں کہ جلد اول صفحہ 430 پر اس روایت کو لکھا، اور اس مرد بزرگ مومن پاک نفس اور محبوب خدا کے ساتھ عثمان اور معاویہ و مروان وغیرہ سے اموی امال کے سخت برتاؤ نے ابو ذر کی مشائیت کرنے کے جرم میں امیر المومنین علیہ السلام کی اہانتیں، اسی جرم میں حافظ و کاتب عبداللہ ابن مسعود کو 40 کوڑے مارنے کا حال بھی درج کیا ہے. تو اصحاب کے ساتھ یہ ظلم و ستم آپ کے خلیفہ عثمان کا آپ کی تمام معتبر تاریخوں میں موجود ہے، اور حضرت علی کا ان اصحاب پر کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے رحم، یہ بھی آپ کی کتابوں میں موجود ہے. اب ایک نظر اس رخ سے آپ دیکھیں کہ مروان، عبداللہ ابن زبیر اور عائشہ کے ساتھ حضرت کی عنایتیں کیا تھی مولا کائنات. جی بسم اللہ بیان کریں. دشمن کے بھی ساتھ خیر خواہی کا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا کیا تھا. دیکھیے، ہمارے اصحاب کے متعلق، ہمارے خلفاء کے متعلق کبھی ایسی بات نہیں کہ وہ ظلم کرتے تھے. اب اگر آپ نے مسلسل روایتیں سنی کہ عثمان نے کس طرح سے اصحاب رسول پر ظلم کیا، جبکہ وہ نہ کسی کے دوست تھے نہ دشمن تھے. لیکن یہ خاص کر جو مولا علی کے دشمن ہیں ان پر مولا علی نے کیا کیا عنایتیں کی، یہ بھی آپ کی معتبر تاریخوں میں موجود ہے کہ آپ جس وقت دشمنوں پر غالب آتے تو ایسی مہربانی فرماتے تھے کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے. حضرت کا ایک جانی دشمن جس کا بغض و عداوت آپ سے ضرب المثل بن گیا تھا، ملون ابن ملون، مروان ابن حکم شقی تھا، لیکن جب آپ جنگ جمل میں اس پر غالب ہوئے تو اس سے درگزر فرمایا اور بخش دیا. من جملہ اس کے بڑے بڑے دشمنوں جیسے عبداللہ ابن زبیر یعنی علانیہ کلم کلہ آپ کو گالی دیتے تھے، اور جب بصرے میں خطبہ پڑا تو لوگوں سے کہا کہ تمہاری طرف بیوقوف، کمینہ، ذلیل اور بخیل شخص معاذ اللہ آیا ہے. تو اس کے باوجود اس وقت آپ نے جنگ جمل ختم کی اور قید کر کے حضرت کے سامنے لائے گئے. آپ نے کوئی سخت لفظ استعمال نہیں کیا، نہ غصہ دکھایا، بلکہ ان کی غلطیوں کو درگزر کیا اور انہیں بھی بخش دیا. اور سب سے بالاتر ام المؤمنین عائشہ کے ساتھ آپ کا سلوک جس نے عقلوں کو حیرت میں ڈال دیا. انہوں نے آپ کے شروع زمانے خلافت میں جس طریقے سے فتنہ انگیزی کی، آپ کے مقابلے میں صف آرا ہوئی، آپ کو بدنام کیا تو یہ انسان کو اتنا بروختہ کر دیتا کہ جب ایسے شخص پر قابو پانا تو اس کا بھیجا ایسے شخص پر قابو پانا مشکل ہوتا ہے، آپ نے جو اور سخت سزائیں دیتا ہے. لیکن جب حضرت ان پر غالب ہوئے تو ان کی کوئی ہلکی سی اہانت بھی نہیں کی، بلکہ ان کے بھائی محمد ابن ابوبکر کو ان کی خدمت کے لیے معین فرمایا، اور کاموں سے فارغ ہونے کے بعد غصے اور بے مروتی کے عوض رحم و کرم سے پیش آئے.
آپ کے حکم سے قبیلہ عبد القیس کی 20 عدد تندرست عورتیں مردانہ لباس پہنی ہوئی، تلواریں کمر میں لگائی ہوئی، چہروں پر نقاب ڈالے ہوئی، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ عورتیں ہیں، عائشہ کے ہمراہ مدینہ روانہ ہوئی۔ جس وقت یہ زنان مدینہ ازواج رسول کے سامنے حضرت علی کے لیے لشکر امتنان کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں زندگی بھر علی کی ممنون اور احسان رہوں گی، مجھ کو یہ خیال نہیں تھا کہ علی اس قدر باظرف ہوں گے، باوجود میری اس قدر دشمنی اور فتنہ انگیزی کے مجھ کو ایک کلمہ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ انتہائی مہربانی اور رحم کے ساتھ کام لیں گے۔ لیکن ان سے ایک شکایت ہے کہ مجھ کو اجنبی مردوں کے ساتھ مدینے کیوں بھیجا؟ تو ان کنیزوں نے آ کر فوراً مردانہ لباس اتارا اور چہرے کھول دیے۔ تب معلوم ہوا کہ یہ سب کنیزیں تھیں جو مردانہ لباس پہنے ہوئے، تاکہ ایک طرف تو راستے کے لوگ یہ سمجھے کہ مردانہ دستہ ہے، لہذا رہ جانے کی ہمت نہ کرے، اور دوسری طرف عائشہ کو روانگی میں مردوں کے ساتھ نہ ہو۔ یہ ساری روایتیں میں جو پڑھ رہا ہوں یہ صرف اور صرف آپ حضرات کی معتبر کتابوں میں موجود ہے، بس آپ حضرات اسی پر غور کر لیں۔ جی ضرور، مولا کائنات کا رحم و کرم کس انتہا پر تھا۔ جی جی بالکل بالکل۔ جنگ صفین میں معاویہ کا لشکر پہلے پہنچ کے نہر فرات پر قابض ہو گیا اور 12,000 سپاہی ان پر نگرانی پر مقرر کر دیے۔ اچھا، جب امیر المومنین کی فوج پہنچی تو لوگوں نے پانی لینے سے روکا۔ حضرت نے معاویہ کو پیغام دیا، ہم لوگ یہاں پانی پر جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، اپنے آدمیوں سے کہہ دو کہ پانی بند نہ کرے تاکہ دونوں لشکر آزادی سے سیراب ہوں۔ معاویہ نے کہا کہ میں ہرگز پانی نہیں دوں گا یہاں تک کہ علی میں اپنی فوج کے پیاس سے دم توڑ دیں۔ جس وقت حضرت نے یہ جواب سنا، مالک اشتر کو سواروں کے ایک دستے کے ساتھ بھیجا، جنہوں نے ایک ہی حملے میں معاویہ کے لشکر کو براگندہ کر دیا اور فرات پر قبضہ لے لیا۔ اصحاب نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اگر اجازت دو تو ہم بھی انتقام لیں، ان پر پانی بند کر دیں تاکہ وہ لوگ پیاس سے ہلاک ہو جائیں، پھر لڑائی ختم ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ یا نہیں، یعنی خدا کی قسم میں انہی کو ایسی حرکت کر کے بدلہ نہیں لوں گا، ان کے لیے نہر کا ایک حصہ چھوڑ دو، یعنی ادھر کا کنارہ ان کو دے دو، ادھر کی طرف کا پانی تمہارے لیے کافی ہے۔ میں نے جلسے کا وقت دیکھتے ہوئے دشمنوں پر حضرت کی عنایت و مہربانی کے مفصل حالات سے خبردار کیا، چند مختصر باتیں پیش کیے، لیکن آپ اور آپ کے بڑے بڑے علماء نے ان سارے مطالب کو تشریح و تفصیل سے درج کیا، جیسے طبری نے اپنی تاریخ میں، اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں، اور سلیمان خندوزی نے ینابی المعدت میں، اور علامہ مسعودی نے مروج الذہب میں، اور دوسرے مورخین نے بھی حوالہ دیا۔ روشن خیال اور منصف مزاج حضرات دونوں خلیفہ عثمان و علی علیہ السلام کے حالات کا الگ الگ جائزہ لے، عقل سلیم سے غور کریں کہ ان دونوں میں سے کون خلیفہ آئے شریفہ، یعنی اگر غور و انصاف سے دیکھیں تو تصدیق کریں کہ آئے شریفہ کے معنی اس طرح ہوتے ہیں کہ محمد رسول اللہ پر مبتدا اور ان کی خبردار جو کچھ اس کے بعد ہے، خیر بعد از خیر، اور یہ ساری صفتیں ایک ہی شخص کی ہیں، یعنی پیغمبر کے ساتھ ہونا، میدان جنگ اور علمی اور مذہبی مباحثوں میں کفار پر سخت و درست ہونا، اور دوست و دشمن پر مہربان اور رحم دل ہونا، یہ تمام صفات اسی شخصیت سے وابستہ ہیں جو دم بھر رسول خدا سے جدا نہ رہا، بلکہ جدائی کا خیال بھی نہ کیا، جیسا کہ ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں۔ وہ صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھے۔ چنانچہ میں عرض کر چکا کہ علامہ فقی محمد ابن یوسف گنجی شافعی نے کفایت الطالب میں کہا ہے کہ خدا نے آئے شریفہ سے حضرت علی کی تعریف کی۔ شیخ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ جی قبلہ و کعبہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے کثیر عطا کرے، اور ہم آپ کے علم، آپ کی معرفت اور آپ کی حکمت بیانی سے بہت متاثر ہوئے۔ دیکھیے قبلہ، پھر بھی ہماری اشکالات اپنی جگہ پر ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمارے اشکالات آپ درست فرماتے جا رہے ہیں اور اشکالات کو دور کر رہے ہیں، لیکن چونکہ حق ہے کہ ہم سوال کریں تو لہٰذا آپ کے بیانات کے جوابات بہت ہیں قبلہ، لیکن اگر آیت کے معنی یہی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں
تو والذین معہ کے ساتھ درست نہیں ہوتے، کیونکہ والذین معہ جمع ہے، اور خود یہ عبارت بتاتی ہے کہ آیت ایک شخص کے بارے میں نازل نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اگر یہ صفات ایک ہستی کے لیے تھے تو جمع کے لفظ کیوں ذکر ہوئی؟ کیا کہیں گے اس سلسلے میں آپ؟ شیخ صاحب، اول تو آپ نے جو یہ فرمایا کہ آپ کے بیانات کے جوابات بہت ہیں، جی تو آخر آپ حضرات جواب کیوں نہیں دیتے؟ جی آپ حضرات جوابات کیوں نہیں دیتے تاکہ بات صاف ہو جائے؟ بس آپ حضرات کی خاموشی خود اس بات کی دلیل ہے کہ میرے دلائل منطقی ہیں، اور یہ دوسری بات ہے کہ ہر درمی اور مغالطہ بازی کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ آپ حضرات چونکہ انصاف پسند ہے، لہذا میرے معقول جوابات کے مقابلے میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ جی دوسرے جناب علی کا یہ بیان کہ محض کج فاہمی، کیونکہ اول تو آپ خود جانتے ہیں کہ کلام عرب و عجم میں تعظیم و تکریم یا دوسرے اسباب کی بنا پر جمع کا اطلاق واحد پر عام طور سے رائج ہے اور مستعمل ہے۔ بالاتفاق جمہور آئے ولایت کا نزول صرف اور صرف حضرت علی کی شان میں نازل جی ہوا۔ کیسے ہو سکتا ہے قبلہ یہ آیا ولایت حضرت علی رضی اللہ کرم اللہ وجہ کی شان میں ہو؟ کوئی دلائل دیں اس سلسلے میں؟ جی قبلہ، اب آپ نشان لگاتے جائیں جی جی بالکل۔ کہ چنانچہ قرآن مجید میں جو ہمارے لیے مضبوط آسمانی سند ہے، اس کے اندر ایسی مثالیں بکثرت موجود ہیں۔ مثلاً آیہ مبارکہ ولایت میں جو سورہ مائدہ کی آیت نشان 60 میں حکم ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا جی الذین یقیمون الصلاۃ وآتون الزکاۃ وہم راکعون، یعنی سوا اس کے نہیں ہے کہ تمہارا ولی امر اور اولا بالتصرف صرف خدا اور رسول اور وہ مومنین میں سے جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جی 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 یہاں اللہ نے شرط رکھی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ تمام مومنین کا ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کے مفسرین کی ایک طویل فہرست ہے کہ جنہوں نے اسناد صحیح کے ساتھ لکھا کہ یہ آیت ولایت صرف اور صرف حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ اچھا، یہ ہماری کتابوں سے دلائل دے رہے ہیں؟ ان میں سر فہرست جی امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر جی جلد 7 صفحہ 431 میں، ہاں، اور امام ابو اسحاق طالبین نے اپنی کشف البیان کے صفحے 3 پر، اور جاء اللہ دمشقری نے تفسیر کشاف کے جلد اول صفحہ 422 پہ، جی قبلہ میں طبری نے تحریر اپنی میں تفسیر قلم بند کرتا جا رہا ہوں، اب وہ بیان کرتے جائیں۔ اور طبری نے اپنی تفسیر جلد ششم صفحہ 186 میں، اور ابو الحسن ربانی نے اپنی تفسیر میں، اسی طرح ابن حوازن نے نیشاپوری نے اپنی تفسیر میں، اور ابن سعدونی خرطبی نے اپنی تفسیر جلد ششم اور صفحہ 221 پر نقل کیا ہے۔ اسی طرح حافظ نے اپنی تفسیر کے صفحے 135 پر حاشیے میں، اور تفسیر قاسم بغدادی نے اپنی تفسیر کے حاشیے میں، اور فاضل نیشاپوری نے غرائب القرآن جلد اول میں، اور ابو الحسن واحدی نے اسباب النزول میں، اور حافظ ابو بکر حساس نے تفسیر احکام القرآن میں، اور مولانا حافظ ابو بکر شیرازی نے تفسیر قرآن فیما نزول من القرآن میں۔ اسی طرح شیخ یوسف خزوینی نے اپنی تفسیر کبیر میں، اور قاضی بیضاوی جو کہ آپ کے مشہور مفسر ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر بیضاوی میں اور انوار التنزیل میں، اور جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں، اور قاضی شوکانی نے تفسیر فتح القدیر میں، یہ آپ کی معتبر ترین تفاسیر ہے جن کے میں نام مسلسل لے رہا ہوں۔ اسی طرح حافظ بغدادی نے معلم التنزیل میں، جی اور عبد الرحمن نسائی نے اپنی صحیح میں، اور محمد ابن طالع شافعی نے مطالب السیول میں، واہ، اور محمد ابن شافعی نے مطالب السیول میں، جی اور اللہ الدین بغدادی نے اپنی تفسیر میں، جی اسی طرح زرین عبدری نے جمع بین الصحاح ستہ میں، ہاں اور ابن عساکر دمشقی نے تاریخ شام میں، جی سبت ابن جوزی نے تذکرہ میں، اور قاضی عبدالحی نے مواقعہ میں،
اسی طرح سید شریف جرجانی نے شرح موافق میں اور ابن سباغ مالکی نے فصوص المہمہ میں، جی 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 اور حافظ ابو سعد عثمانی نے فضائل الصحابہ میں، اور ابو جعفر اسکانی نے نقص عثمانیہ میں، اور طبرانی نے اوسط میں، فقیر شافعی نے۔ بسم اللہ قبلہ۔ تو ان سارے مفسرین کے ساتھ ساتھ جو معتبر محدثین اور مورخین آپ کے پاس ہے، جیسے کہ محب الدین طبری نے ریاض النظرہ میں اس کو لکھا، جلد دوم صفحہ 227 میں۔ نیز آپ کے اکثر ارباب علم و دانش نے مجاہد حسن بصری، امیش اور ادبا ابن ابی الحکیم اور غالب ابن عبداللہ، قیس ابن ربیع اور وضعی عبداللہ ابن عباس، خیر امت اور ترجمان القرآن، اور ابو ذر غفاری، جابر ابن عبداللہ انصاری، عمار، ابو رافع، عبداللہ ابن سلام وغیرہ جو آپ کے معتبر راویان ہیں، آپ کے یہاں متفقہ طور پر ان کی وثاقت پر آپ کے تمام علماء کو اتفاق ہے۔ ان سب نے لکھا کہ یہ آئے ولایت صرف اور صرف حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور حضرت علی ہی کے لیے کہا گیا، کیونکہ حضرت علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ شخص ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، جیسے کہ حضرت علی۔ ان تمام کتابوں سے ظاہر ہے کہ یہ آیت جو آیت ولایت کہا جاتا ہے، حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی۔ قبلہ و کعبہ، یقیناً آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہ مطلب اتنا محکم نہیں ہے جتنا آپ نے فرمایا، کیونکہ اس آیت کی شان نزول میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انصار کی شان میں نازل ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ عبادہین میں شان نزول ہوئی، عبادہ میں شامل ہوئی، اور جتنے بھی لوگ ہیں، اور بعض نے یہ تو کہہ دیا کہ عبداللہ ابن سلام کے لیے لکھا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں آپ کے کرخز کی شان میں؟ یہ اختلافات کے باوجود آپ جیسے صحابان سے تعجب ہے، اور یہ کیوں قبلہ ہم سے کیوں تعجب؟ کیونکہ تواتر علماء شیعہ کے جی خود اپنے جمہور مفسرین اور اکابر علماء کے خیالات و عقائد کے خلاف، جنہوں نے اس آیت شریفہ کو شان امیر المومنین میں بتایا، تائید و تصدیق کی، چند متعصب مجہول ضعیف القول افراد کے اختلافات کا جو شاذ و مردود اور ناقابل قبول ہے، آپ کے خود علماء نے انہیں ناقابل قبول لکھا، جن کی تردید کی، ان کا حوالہ دینے، جبکہ میں نے جو فہرست بتائی ہے یہ آپ کے اکابر علماء اہل سنت ہے، اور ان سب کا اتفاق ہے کہ یہ آئے شریفہ یعنی آئے ولایت صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ جی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں نازل ہوئی۔ جی تو دیکھیے قبلہ، جو آپ کے انداز گفتگو سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بات ہے، البتہ جواب سے مطلب یہ کہ خاموشی خود اس قسم کے خیالات پیدا کرتی ہے۔ التماس ہے کہ جو کچھ آپ کی نظر میں ہو مطلب صحیح اسناد کے حوالے سے بیان کیجیے گا۔ خیالات پیدا کرنے کے باعث آپ ہی ہوئے ہیں کہ سوال قائم کیا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بہتر ہے کہ مسئلے کو نظر انداز ہی کیجیے، اصرار نہ فرمائیں۔ دیکھیے قبلہ، اگر کوئی خلاف اخلاق بات تھی تو وہ ہو چکی، اب تو آپ کے لیے سوا جواب کے کچھ چارہ نہیں ہے۔ اگر اس بات یا نفی میں واضح جواب نہ دیجیے گا تو لازمی طور پر میں خود جائزہ لوں گا اور سمجھوں گا کہ نتائج کے لحاظ سے کوئی اچھی بات نہ رہی ہوگی۔ ہاں، تو اب اس کے لیے آپ اپنا دل مضبوط کر کے سنیں۔ جی جی بسم اللہ۔ کہ میں اپنی طرف سے کبھی سنوں ادب نہیں کرتا، کیونکہ آپ کا اصرار نیز آپ نے دوسری عبارت میں مجھ کو جو دھمکی دی ہے۔ نہیں، ہم نے دھمکی نہیں دی قبلہ۔ دیکھیے آپ کے ہماری گفتگو اخلاق میں چل رہی ہے، اور ہم نے کہا بھی ہو کہ ہمارے جو ہے نا اخلاق کے دائرے میں رہ کے ہم نے گفتگو کی۔ آپ دیکھیے، چلیے کہیے کیا کہتے ہیں آپ۔ دیکھیے، جب حدیث ولایت کا اطلاق مولا علی کی ذات پر ہو جاتا ہے، ہاں ہم نے قلم بند بھی کیا ہو، جو اس کے بعد دوسرے اصحاب پر بہت ساری باتیں آنے لگ جاتی۔ جی از خود اخلاقاً مناسب نہیں کہ اس قسم کے سوالات علانیہ سے ہو، جی تاکہ سادہ لو اشخاص جاہلانہ محبت و عداوت کے ماتحت خودگیری نہ کریں۔ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ اس موضوع سے چشم پوشی کیجیے، یا اجازت دیجیے کہ اس کا جواب کسی مناسب موقع پر خود ہی آہستہ آئے گا۔
دیکھیے قبلہ، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم شک کرنے والوں میں سے تھے؟ بے شک. ارے کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. اس سلسلے میں کئی روایت موجود ہے. چونکہ آپ کا اصرار ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں جی کہ میں بھی آپ کو بغیر جواب دیے نہیں چھوڑوں گا. اچھا نہیں، البتہ اگر بہت اچھی بات ہے. نافہم عوام کے اندر اس کا کوئی رد عمل پیدا ہو تو اس کی ذمہ داری آپ کے سر ہوگی. آپ نے جو یہ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ آپ کی غلط فہمی ہے یا جان بوجھ کر انجان بنتے ہیں، نہیں ایسا کیونکہ نہیں. خود آپ کے بڑے علماء نے اس کو نقل کیا اور تاریخ میں درج ہے. اچھا دیکھیے کس موقع پر لکھا علماء نے اور کہاں پر ان کو شک ہوا اور کن اشخاص نے شک کیا، مہربانی فرما کر بیان فرما دے. جہاں تک کتب اخبار و تواریخ و سیر سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ اشخاص ایک مرتبہ نہیں بلکہ بار بار پیغمبر اکرم کی رسالت پر شک کرتے رہے، ان کی صداقت پر شک کرتے رہے. اچھا. حقیقت کھلنے کے بعد پلٹ آتے تھے، لیکن بعض اسی شک پر قائم رہے اور غضب الہی کے مستحق قرار پائے. جی جی چنانچہ مشہور و معروف فقی شافعی ابن مغازلی نے مناقب جی اور حافظ ابو عبداللہ حضرمی نے جمع بین الصحیحین میں جی اور خود امام بخاری نے لکھا ہے کہ قال عمر ابن خطاب عنہ رضی اللہ عنہ ما شککت النبوہ محمد. اچھا. قد کش کی یوم الحدیبہ، یعنی عمر ابن خطاب نے کہا کہ میں نے محمد کی نبوت پر شک کیا، اور ایسا کہ کبھی ایسا شک نہیں کیا. تو اب یہ کبھی ایسا شک نہیں کیا سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بھی شک کیا کرتے تھے، لیکن کثرت سے شدت سے حدیبیہ میں شک کر رہے ہیں. اچھا. خلیفہ کا انداز کلام یہی بتاتا ہے کہ سب سے بڑا شک حدیبیہ میں ہوا ہے. کہیے نواب صاحب، آپ کو اصرار تھا کہ اس قسم کی روایت سنیں. معاف فرمائیے گا قبلہ صاحب، حدیبیہ میں کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے امر خلافت میں شک ہوا تھا؟ اس واقعے کی تفصیل تو بہت ہے، لیکن وقت کے لحاظ سے اس کا خلاصہ پیش کیے دیتا ہوں. بسم اللہ. رسول اکرم نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ اصحاب کے ہمراہ مکہ تشریف لے گئے اور عمرہ بجا لائے. صبح کو اصحاب کے سامنے بیان فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ خود ہمارے خوابوں کی تعبیر دیتے ہیں، لہذا اس خواب کی تعبیر بھی ارشاد فرمائے. حضرت نے فرمایا انشاءاللہ ہم مکہ جائیں گے اور یہ عمل بجا لائیں گے. ہاں. لیکن اس کی کامیابی کا وقت معین نہیں فرمایا. پیغمبر زیارت بیت اللہ کے اشتیاق میں اصحاب کے ہمراہ اسی سال مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے. کفار قریش کو معلوم ہوا تو حدیبیہ پر، یہ مکہ معظم کے نزدیک ایک کنواں ہے جس کو نصف حرم کے اندر اور نصف حرم سے خارج ہے، اپنے ساز و سامان کے ساتھ آپ پہنچے اور مکہ معظمہ میں داخل ہوئے. روکا چونکہ پیغمبر جنگ کے قصد سے تشریف نہیں لائے، لہذا بلکہ آپ کا مقصد صرف زیارت تھا، لہذا کنارے مکہ سے کفار مکہ سے صلح فرما اور صلح نامہ لکھ کر اسی مقام سے واپس ہو گئے. اچھا. یہی وہ موقع تھا کہ جبکہ عمر کو خود انہی کے قول کے مطابق شک پیدا ہوا، وہ بھی ایسا کہ سب سے زیادہ شک. پہلے ایسا شک پیدا نہیں ہوا، شک پیدا تو ہوتا تھا. یہ انہی کے قول کے مطابق میں لفظوں کو دوہرا رہا ہوں. چنانچہ آپ کے بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ حضرت کی اصل نبوت میں شک کیا، خدمت رسول میں آ کر عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ پیغمبر اور سچے انسان نہیں ہیں؟ کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم مکہ جائیں گے، عمل عمرہ بجا لائیں گے، اسی جگہ حلق راس و تقصیر کریں گے، اور اب کیوں اس کے برخلاف؟ حضرت نے فرمایا کہ میں نے وقت مقرر کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ اسی سال جائیں گے. عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ. حضرت نے فرمایا بس جو کچھ میں کہہ چکا ہوں صحیح ہے، ہم انشاءاللہ جائیں گے اور خواب کی تعبیر ظاہر ہوگی. البتہ خواب کی تعبیر میں مشیت خداوندی سے دیر یا جلدی ہوا کرتی ہے. پھر تصدیق رسول کے لیے جبرائیل نازل ہوئے اور یہ آیت نازل ہوئی. اچھا. یہ سورہ فتح کی آیت نشان 48. جی.
یعنی یقیناً خدا نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے خواب کی صداقت ثابت کر دی کہ تم لوگ ضرور و ضرور امن و اطمینان کے ساتھ انشاءاللہ بلا خوف مسجد حرام میں داخل ہوں گے۔ اچھا، اعمال حج کے بعد سر تراشی اور تقصیر کرو گے، اور خدا ہر وہ بات جانتا ہے جو تم کو نہیں معلوم، پس اس کے بعد عنقریب تم کو فتح و ظفر عنایت کرے گا، جس سے فتح خیبر مراد ہے۔ یہ تھا قصہ حدیبیہ کا خلاصہ۔ ثابت قدمی مومن اور متزلزل اشخاص کے ایک امتحان تھا۔ جب گفتگو یہاں تک پہنچی تو مولوی صاحبان نے گھڑیوں پر نظر ڈالی، خواہ لگا کہ کہا کہ مطلب اتنا دلچسپ اور شیریں ہے کہ ہم بالکل بے خود ہو جاتے ہیں۔ جی، واقعی ہماری وجہ سے اہل جلسہ کو کافی زحمت ہوئی۔ کل کی شب آپ حضرات کا بہت وقت صرف ہوا، آج بھی آدھی رات سے کہیں زیادہ گزر چکی ہے۔ اخلاقاً یہ بات اچھی نہیں ہے، لہذا بہتر ہے کہ جلسہ برخاست کیا جائے۔ اسی دوران چائے اور شیرنی وغیرہ آ گئی اور ہم لوگ مزاح و تفریح میں مصروف ہو گئے تاکہ مولوی صاحبان کی افسردگی دور ہو جائے۔ دیکھیے قبلہ صاحب، ہم لوگ آپ کی ملاقات اور خصوصاً آپ کے اخلاق سے بہت خوش ہوئے۔ ہماری خواہش تھی کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت صرف کریں، کیونکہ آپ کے اندر اس قدر جذب و کشش ہے کہ جس شخص کو آپ کی ہم نشینی اور ہم کلامی حاصل ہو وہ ہمیں تن میوے اور ساکت ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بات کہنا یعنی چاہتا ہے کوئی کہ تو وہ اس کے دل میں ہی رہ جاتی ہے، لیکن میرے دماغ میں بہت سی باتیں تھی اور میں جو کچھ کہنے سے رہ گیا ہوں، لیکن کیا کیا جائے کہ اب وطن کی واپسی لازمی ہے، اس لیے وہاں بھی ہم کو بہت سے اہم اور ذاتی اور قومی کام درپیش ہے جو اس کا حرج ہے۔ لہذا امید ہے کہ جناب عالی مہربانی فرما کر ہم مطلب یہ کہ ہمارے گھر پر تشریف لائیں آپ، تاکہ آپ کی صحت سے ہم پورا فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کی صحبت سے کافی فائدہ اور مستفید ہو سکے۔ تو نواب صاحب حافظ صاحب سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے مطلب یہ کہ قبلہ آپ کے علم سے بہت متاثر ہوئے اور ہم لوگ آپ کو جانے نہیں دیں گے، کیونکہ اب معاملہ بہت نازک اور منزلوں سے گزر رہا ہے اور بات میں یکسوئی پیدا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آپ حضرات ہمیشہ ہم لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ رافضی صاحبان یعنی شیعہ فرقے کے پاس قطعاً کوئی دلیل و برہین نہیں ہے اور وہ تنہائی میں خوب باتیں بتانے لگے، اگر ہمارے سامنے آ جائیں تو بہت جلد لاجواب ہو جائیں گے، لیکن اس دعوے کے برعکس اور ان جلسوں میں ہم آپ ہی کو بالکل لاجواب اور مطلب یہ کہ ذبح حال پر ہیں، لہذا ضروری اس کی ہے کہ پختہ طور سے حقیقت معلوم ہو جائے تاکہ ہم حاضرین جلسہ اور بافہم سامعین جس طریقے کو حق پائیں اس کی پیروی کریں۔ تو حافظ صاحب نواب صاحب سے کہتے ہیں کہ نواب صاحب یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ ہم کو لاجواب اور مغلوب سمجھ رہے ہیں، بلکہ فاضل مقرر کی اخلاقی کشش اور زبان آوری اور حسن بیان نے ہم کو خاموش کر دیا، کیونکہ ہم ادب کا لحاظ کرتے ہیں، عزیز مہمان کو تکلیف نہیں دینا چاہتے، ورنہ ابھی تو ہم نے بنیادی گفتگو شروع ہی نہیں کی ہے، اور اگر ہم پوری طرح بحث کرنے پر آ جائیں تو مطلب یہ کہ دلیل و بیانات کے ذریعے سے آپ دیکھیں گے کہ حق ہمارے ہی ساتھ ہے اور ہمارے ہی دلائل سے حقیقت ثابت ہوتی ہے۔ تو نواب صاحب حافظ صاحب سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج کی شب تک جو کچھ آقا قبلہ سلطان الواعظین صاحب سے سنا ہے سب کا سب مطابق عقل اور دلیل و برہان کے ساتھ تھا، اور آپ کو اس منطق و دلیل کے مقابلے میں بے بس پایا۔ پھر بھی اگر آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دلائل ہیں تو قطعاً آپ کو ٹھہرنا چاہیے اور وہ دلیلیں قائم کرنا چاہیے۔ میں آپ سے صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ
حافظ صاحب خطرے سے آگاہ کیے دیتا ہوں کہ ان راتوں کی گفتگو اور رسائل اور اخبارات میں ان کی اشاعت سے اکثر لوگوں کے عقیدے پلٹ گئے ہیں۔ اگر کما خواہ حق کا اظہار نہ کیجیے گا تو قطعاً آپ کو بانی شریعت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اس وقت جلسے پر ایک حیرت انگیز سکوت طاری ہو گیا اور پھر تھوڑی دیر خاموشی کے بعد حافظ صاحب نے کہا، اترتے ہوئے چہرے کے ساتھ نواب صاحب سے مخاطب ہوئے، نواب صاحب، آپ ان مہمان عزیز مولانا صاحب ہی کا کچھ خیال کیجیے کہ وہ جیسا خود فرما چکے ہیں مشہد مقدس کو جا رہے ہیں، ان کا وقت بھی عزیز ہے، گویا وہ روانگی پر بالکل تیار تھے، محض ہماری خاطر سے ٹھہر گئے، لہٰذا یہ ادب و اخلاق کے خلاف ہے کہ ہم ان کو اور زیادہ زحمت دیں۔ اب قبلہ صاحب فرماتے ہیں، میں آپ کی عنایت کا بہت ممنون ہوں جی، اور میری روانگی کے متعلق آپ نے جو فرمایا درست ہے، لیکن اس وقت چاہے جتنا اہم کام درپیش ہو، جو دینی خدمات کے مقابل میں اس کو ہی سمجھتا ہوں، میری طرف سے کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر آپ حضرات پورے سال بھر بھی تشریف رکھیں تو میں حاضر رہوں گا، اس لیے کہ ہمارا فرض یہی ہے کہ جب تک حق بے نقاب نہ ہو جائے برابر اپنی ذمہ داری پوری کرتے رہیں گے۔ جی، اور اس فریضے کے علاوہ مجھ کو اہل علم کی صحبت سے بھی خوشی ہوتی، کیونکہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، خصوصاً جناب علی نے اپنے اخلاق سے مجھ کو گرویدہ بنا لیا ہے۔ جی، فقط میں محترم میزبان اور جناب مرزا یعقوب علی خان صاحب کبھی ضرور کافی شرمندہ ہوں کہ ہماری وجہ سے ان کو زحمت اٹھانا پڑی، ارے نہیں بس اور برادران محترم یعقوب علی خان، ذوالفقار علی خان جی اور عدالت علی خان جو سربراہ خزل باش حضرات میں سے ہیں، ایک ساتھ بے چین ہو کر آواز بلند کی، اور ہم کو آپ سے ایسی باتوں کی امید نہیں تھی۔ ہم مکان کے مالک نہیں ہیں بلکہ آپ کی خدمت گزار ہیں۔ اگر جناب عالی زندگی بھر اس مکان میں قیام فرمائے تو ہم کو کوئی زحمت نہ ہوگی، بلکہ آپ کا وجود ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ ممنون، مشکور۔ پشاور کے شرفاء سے جناب آقا سید محمد شاہ اور علماء شیعہ میں سے مولوی سید عدیل اختر صاحب نے فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو چند شب اسی بزم میں ہمارے گھر کو سرفراز فرمائے، تو آقا مرزا یعقوب علی نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے، جب تک کہ قبلہ سلطان الواعظین پشاور میں ہیں اور یہ جلسے قائم ہیں اسی جگہ رہیں گے۔ قبلہ و کعبہ نے میں تمام حضرات کا عموماً محترم میزبانوں کا خصوصیت سے انتہائی شکر گزار ہوں۔ دیکھیے، جب آپ حضرات کی یہی خواہش ہے تو ہم چند روز اور ٹھہر جائیں گے، لیکن جیسا کہ قبلہ صاحب نے فرمایا، ہر شب یہاں جمع اکٹھا ہونا باعث رحمت ہے۔ بہتر ہوگا کہ اب ہماری قیامگاہ کو مباحثات کا مرکز قرار دیجیے تاکہ پوری ہم آہنگی حاصل ہو جائے۔ دیکھیے حافظ صاحب، مجھ کو کوئی اصرار نہیں ہے، آپ حضرات ضرور ہی یہاں تشریف لائیں، کیونکہ اس مکان میں کافی وسیع عمارت اور باغ موجود ہے، اس مجمع کے لحاظ سے بہت مناسب ہے، لہذا آپ ہی حضرات نے اس کو منتخب کیا تھا، اور نہ میری طرف سے کوئی عذر نہیں۔ آپ جس جگہ کے لیے حکم دیں میں بخوشی وہاں اپنی حاضری دوں گا۔ مرزا یعقوب علی خان، اس مکان اور جماعت قزل باش کی طرف سے کوئی معنی نہیں، اگرچہ جناب حافظ صاحب تازہ دارد ہیں اور ہمارے حال سے واقفیت نہیں رکھتے، لیکن یہاں کے تمام باشندے جانتے ہیں کہ قزل باش لوگ بالعموم قوم کے خادم ہیں اور مہمانوں کی خاطر تواضع کی خدمت سے گریز نہیں کرتے۔ پھر یہ مکان تو ہمیشہ سے آنے والوں کا مرکز رہا ہے، بالخصوص جب سے اس کو یہ رونق عطا کی گئی ہے۔ علمی صحبت اور دینی اور مذہبی بحث اور مناظرہ سب کو زیادہ سے زیادہ مسرور و متشکر کر رہا ہے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں، باوجود کہ میرے لیے پشاور میں ٹھہرنا بہت دشوار ہے، کیونکہ وطن میں بہت سے کام معطل پڑے ہوئے ہیں، دینی خدمات میرے، لیکن آپ حضرات کی تعمیل ارشاد کے لیے منظور کرتا ہوں۔ بس اب ہم لوگ انشاءاللہ
کل شب تک کے لیے رخصت ہوتے ہیں۔ حافظ صاحب کے ان کلمات کے بعد آپسی گفتگو کی بات چھٹی نشست یہیں پر تمام ہوئی۔